مین وائل سمی ابراہیم صاحب نے مجھے جوائن کر لیا اور صدیق جان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمی صاحب سر السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ کوئی سوئیاں زیادہ تو نہیں کھائیں سلمان آپ نے؟ سر آج ابھی تو نہیں آئی, 3 بجے آ جائیں گی. اچھا مجھے آواز بڑھا ہے سمی صاحب کی تھوڑی. اچھا سمی صاحب سر یہ کل کیا ہونے جا رہا ہے سر, اگر میں پریسائزلی آپ سے پوچھوں؟ دمادم مست کلندر ہوگا بھیا کل, اس لیے کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان ایک چابی کے گڈے کی طرح ناچ رہے ہیں اور طوطے کی طرح بول رہے ہیں جیسے سبق یہ پڑھا دیا گیا ہے کہ تم نے یہی کہنا ہے کہ میں نے نہیں کرنے مذاکرات, میں نے نہیں کرنے, کیونکہ پیچھے سے چابی ہے مریم نواز اور نواز شریف کے پاس. تو ایک اس میں اب تک تو آصف زرداری چونا لگاتے رہے ہیں, لیکن ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کو چونا لگ رہا ہے, کیونکہ شاید وہ یہ اس حد تک تو نہیں جانا چاہتے, سمجھدار آدمی ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اس طرح سے وہ لڑائی کر لیں گے. لیکن یہ ایک بڑا ملک کے لیے انفارچونیٹ ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب نے پورا ٹائم دیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹائم دیا کہ آپ مذاکرات کر لیں, اور یہ ایک ایسے سمت میں لے کے جا رہے ہیں ملک کو جس میں کوئی حالات اس طرح کے خراب ہو جائیں مزید, اور خاص طور پر ان دنوں میں آرمی چیف چائنا میں ہے, امپورٹنٹ وہاں پر میٹنگز ہیں بڑی, کیونکہ جو ریجنل چینجز آ رہی ہیں, سعودی عرب, ایران اور پھر چائنا کا اس میں رول, بڑا اہم یہ دورہ ہے جنرل عاصم منیر کا, اور ایسے موقع پر یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ہوتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ جب آرڈر کرے گا تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو ان کے آرڈر کو ڈیفائی کریں گے, یہ تو نہیں مانیں گے ان کے. اور اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے, لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ہر چیز ایکسپوز ہو جائے گی. اب اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو کل اس آرڈر کو نہیں مانتا کوئی بھی اتھارٹی جو ہے, چاہے وہ حکومت کے پیچھے چھپے یا کسی اور کور کے پیچھے جائے, تو وہ بھی ایکسپوز ہوگا, اور یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ایک ہی دن الیکشن ہو جائے, چلیں ٹھیک ہے, عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں, کمیٹی بھی بنا دی ہے, اسد کیسر, پرویز خٹک, ان کی بیچارے پرویز خٹک صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہوا, لیکن پی ٹی آئی سنجیدہ تجاویز اگر کوئی حکومت کی ہیں ان کو سننے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ طاقت کے نشے میں اتنے بدمست ہیں, اس طرح لتھڑے ہوئے ہیں طاقت میں کہ ابھی بھی کتنی کنٹمپچوس لینگویج استعمال کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب کی ابھی آپ نے گفتگو سنی جو جاتے ہوئے انہوں نے کہا, تو مجھے نہیں لگتا کہ کل یہ کوئی مذاکرات کے حوالے سے کل ہی جو یہ غیر رسمی قسم کی جو ملاقات ہوئی تھی, اس میں ہی ایاز صادق اور سعد رفیق نے کہا کہ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو بحال بھی کر سکتے ہیں, یہ انہوں نے بات بولی. تو سر یہ تو سیدھا ایک طریقے سے ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہتے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, دیکھیں اسمبلی کی بحالی یہ کون سے آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے؟ کوئی آئین میں اسمبلی اس طرح بحال نہیں ہو سکتی 3 مہینے سسپینڈ ہونے کے بعد, جس میں کیئر ٹیکر آئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے. کوئی قانون یہ نہیں کہتا, آئین یہ نہیں کہتا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو 2/3 آپ کو میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے. تو یہ بنیادی طور پر جب یہ کہتے ہیں نا کہ اسمبلی کی بحالی, تو یہ ایک طرح سے یہ پلیڈ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں آئین میں نہیں ہیں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہو سکتی ہیں, اور پھر یہ جوڑتے ہیں اس بات سے کہ اب چھوڑیں اسمبلی بحال ہو سکتی ہے تو 90 دن کی بھی کیا قدغن ہے. بیسیکلی یہ اس آئین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے, اور ایکچولی آئین اس وقت ملک میں نہیں ہے. 90 دن میں انتخاب نہیں ہوئے, انہوں نے کرانے تھے. پیپلز پارٹی شامل ہے, یاد رکھیے, بلاول بھٹو جو بہت چیختے ہیں نا, یہ شامل ہیں, یہ اس میں شامل ہیں. 73 کا آئین جو ان کے نانا نے بنایا تھا اس کو برباد کرنے کے لیے, اور آصف زرداری جو ہے وہ تو کر ہی یہ رہے ہیں, اور نواز شریف تو ویسے بھی ضیاء الحق کی سیاسی اولاد ہیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں نے جو 73 کا آئین تھا یہ عملی طور پر سسپینڈ ہے, فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے. آپ دیکھیں نا عملی طور پر کیا ہو رہا ہے, جس کو چاہے ایک بندے پہ 100 پرچے درج کر کے آپ لوگوں کے بال کاٹ رہے ہیں. یار آپ مجھے بتائیں نا, یہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو آئین پروٹیکشن دیتا ہے؟ پھر 90 دن میں انتخابات, کوئی انتخاب نہیں ہو رہا ہے. تو آئین تو عملاً سسپینڈڈ ہے بھائی. یہ تو سپریم کورٹ کی ایک کوشش ہے کہ وہ اس کو بحال کرے, اس کی طرف نہیں ادارہ ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو جسٹس عمر عطا بندیال, اور کریڈٹ گوز ٹو دوز بہادر ججز جنہوں نے اس ساری, آپ دیکھیں کیا ویلیفیکیشن کیمپین ہے. آپ ان کی خواتین کی جو آڈیوز ہیں وہ آپ ٹیپ کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائے کہ کون ٹیپ کر رہا ہے یہ؟ اس ملک میں 96 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی,
ایک چارج یہ تھا کہ آپ ججز کی گفتگو ٹیپ کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ ججز کی فیملی ٹیپ کر رہے ہیں، ججز کو ٹیپ کر رہے ہیں. کون ٹیپ کر رہا ہے بھائی؟ کو بتائے تو صحیح. یہ تو اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی. اور سر کون نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کی ساس ہی ہیں؟ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا. یہ بھی تو سر ایک بات ہے نا سمیع صاحب، آپ نے کبھی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا سر یہ بھی تو نشاندہی کی جا رہی ہے نا کہ یہ ان کی ساس ہے. کبھی آپ نے ان کی گفتگو نہیں سنی ہوگی، میں نے ان کی آواز نہیں سنی ہوگی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ساس ہے. ورنہ تو یہ ایک جنرلی اگر ایسی آڈیو آتی تو کوئی اخذ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کن کی ساس ہے، کن کی والدہ ہے. یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ٹیپ کر رہے ہیں وہ ٹیپ دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں، مینشن کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ساس ہے. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. مجھے تو نہیں پتا ان کی ساس کی آواز کا. ایگزیکٹلی مجھے تو نہیں پتا خواجہ طارق رحیم کی جو فیملی ہے ان کی آواز کیسی ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں. تو وہ جو گفتگو ہے آپ مجھے بتائیے، جس نے ٹیپ کیا اس کو پتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ دے رہا ہے، چینلز کو دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ چلائیں، تو کون ہے وہ؟ پردے سے باہر آ جائے نا. اب کل مجھے لگتا ہے کہ باہر آنا چاہیے پردے سے. سپریم کورٹ، لوگوں کی یہ توقع ہے. میں صرف ایک بات سلمان، لوگوں کی یہ توقع ہے. بالکل سر. یہ جو ٹائم لینے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ منافقت، دھوکہ اور صرف 14 مئی کی تاریخ کو آگے کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. تو کورٹ شوڈ بی مائنڈفل آف دیٹ. اور 14 مئی سے پنجاب کے الیکشن کی تاریخ آگے نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ تاریخ آگے ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے یہ کیا ٹویٹس کر رہے ہیں، یہ کیا کیمپین چلا رہے ہیں آج چیف جسٹس عمر الطاف بندیال کی بیماری کے حوالے سے. تو یہ عدالت بالکل کھڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب شوڈ کم آؤٹ وتھ فل فورس اور وکلاء عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں اور یہ میسج جانا چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ جو اس طرح کے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں کوئی ان سے مروب ہونے والا نہیں ہے. And we are very firmly standing behind the Supreme Court, the Chief Justice, and elections shall be held within 90 days. Elections shall be held on 14th of May. This is what political message needs to go. Otherwise, انہوں نے آئین توڑ دیا ہے. حکومت پر یہ قبضہ گروپ ہے، غیر آئینی، غیر قانونی لوگ ہیں. 90 دن گزر چکا ہے، نگرانوں کے روپ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ظلم کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس پہ خاموش ہیں تو یہ ایک طرح سے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے اس ملک میں. آئین وائن نہیں ہے ابھی کوئی، بالکل عملی طور پر it's finished. بالکل سر. صدیق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق جان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں. صدیق صاحب، سر عید مبارک پہلے تو سب سے پہلے. دوسرا، آپ نے زندگی بھر کورٹ رپورٹنگ کی ہے، یہ بتائیے گا یوزلی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی جج صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس دن ان کی سماعت ہوگی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ڈی لسٹ کر دیا گیا، اب یہ ایک فیصلہ آ چکا ہے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے بینچ بنایا گیا. اظہر صدیق صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یوزلی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 میں سے کوئی ایک جج نہیں بھی آتا طبیعت ناسازی کی وجہ سے، طبیعت خرابی کی وجہ سے، تو چونکہ یہ عمل درآمد بینچ ہے تو وہ سماعت کرتا ہے. یعنی کل سماعت ہونی ہے لازمی نا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک تو ابھی تک یہ نہیں ہے کہ کل بھی بینچ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ کل کی تو کال لسٹ اسی طرح سے برقرار ہے. جو نوٹیفکیشن ہوا ہے، جو کال لسٹ منسوخ ہوئی ہے، وہ صرف آج کی ہوئی ہے، کل کی نہیں ہوئی. دوسرا دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب کو اپنے سامان کی پیکنگ شروع کر دینی چاہیے. یہ بات بالکل طے ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس. آج جو سپریم کورٹ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج سپریم کورٹ میں معاملہ نگران حکومتوں کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پیٹیشنز پہنچ گئی ہیں. سپریم کورٹ نے اب ان نگران حکومتوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے نگران سیٹ اپ بنائیں اور وہ آپ ان کو 8 ماہ تک کنٹینیو کروا لیں. تو یہ تو پھر ایک طرح کا مارشل لا ہے. مارشل لا اور کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر آئین معطل ہو جاتا ہے، اس کے اندر الیکشن نہیں ہوتے، منتخب نمائندے نہیں ہوتے، کوئی اور لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا مارشل لا ہے، یہ سویلین مارشل لا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ اس سویلین مارشل لا کو نہیں چلنے دے گی، یہ بات بڑی کلیئر ہے. شہباز شریف صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو سامان کی پیکنگ شروع کر دینی چاہیے. اور دوسرا، وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں حکومتوں کے اندر کام کروانے کے لیے اپنا اپنا مال لگایا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے کام کروا لیں یا اپنے ایڈوانس واپس لے لیں. یہ جتنے کام پر ویسے تو ایڈوانس ہی واپس لے لیں تو اچھا ہے، کیونکہ جتنے کام یہ کروا رہے ہیں نا، سب سے پہلے جو بھی حکومت آئے گی وہ ان کے سارے کچے چٹے کھولے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اب پنجاب میں 1300 NOCs دی جا رہی ہیں پیٹرول پمپس کی، کروڑوں روپے بنائے جا رہے ہیں، اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں. جو بھی حکومت آئے گی سب سے پہلے وہ اس چیز کو دیکھے گی کہ کس طرح دیے گئے یہ سارے معاملات. تو یہ سارے اسکینڈل کھلنے ہیں، یہ سارے کیسز کھلنے ہیں. جو پیسے دے کے نوکریاں لے رہے، جو ہے وہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کی وزارت جو ہے، وہاں پہ کچھ سیٹیں آئیں.
سیٹیں آئیں اور انٹرویو شروع ہو گئے. اچانک ایک پریس ریلیز آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت انتہائی ناساز ہو گئی ہے اور بہت حالت ان کی خراب ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ رحم کرے کرم کرے, اور کوئی فون بھی نہ کرے اور کوئی عیادت کے لیے نہ آئے, حالات بہت خراب ہیں. تو میں بھی پریشان ہو گیا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ رحم کرے یار. میں نے مسلم لیگ نون کی ایک شخصیت سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیا ہوا اچانک مولانا صاحب کو, ان کی طبیعت اتنی خراب ہے؟ تو انہوں نے کیا لگایا, انہوں نے کہا مولانا صاحب کی طبیعت خراب نہیں ہے, وہ ان کے بیٹے کی وزارت میں سیٹیں آئی ہوئی ہیں, اور وہ سارے مدرسوں کے اساتذہ, ان کے جاننے والے, ان کے نیاز مند, ان کے عقیدت مند, ان کے لیے آج تک قربانی دینے والے, وہ سارے آ رہے ہیں سفارشیں لے کے کہ ہمارے بچوں کو نوکریاں دیں. تو نوکریاں فری تو مل نہیں سکتی, یہ تو اس وقت بڑے معاملات چل رہے ہیں. تو اس لیے وہ پریس ریلیز جاری کر کے انہوں نے کہا کہ جب تک انٹرویوز چل رہے ہیں, جب تک نوکریاں فائنل نہیں ہو جاتی, کوئی مولانا صاحب کو فون نہ کرے, کوئی ان کی عیادت کے لیے نہ آئے. یا مسلم لیگ نون والے بتا رہے ہیں یہ باتیں. تو بات یہ ہے کہ نگران حکومتیں, ان کا مستقبل سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے, اور جو سپریم کورٹ کا حکم ہے 14 مئی والا وہ برقرار ہے. جو نہیں مانے گا اس کے اوپر کنٹمپٹ لگے گی. 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. آرٹیکل 190 کا ذکر سپریم کورٹ نے کر دیا اپنے لاسٹ آرڈر میں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو بھی کنٹمپٹ کرے گا اس کے کنسیکوینسز ویل اسٹیبلشڈ ہیں, اٹارنی جنرل جا کے بتائے. اور تیسرا کہا ہے کہ اگر آپ نہیں پیسے دیتے اور پارلیمنٹ کو آپ مانتے ہیں کہ اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی. ساتھ آپ سلمان صاحب آج ہی بتا دوں, ایوان صدر پہ بھی آپ نظر رکھیں. اس وقت ہماری نظریں کہاں پر ہیں. شرائع دستور پہ جب آپ جاتے ہیں, پرائم منسٹر آفس ہے, ساتھ سپریم کورٹ ہے, ساتھ پارلیمنٹ ہے, یا پرائم منسٹر آفس کے اپوزٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. ہماری نظریں 4 عمارتوں پر ہے. پارلیمنٹ کے ساتھ ہی ایوان صدر ہے, وہاں بھی نظر رکھیں, وہاں سے بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہم پریس کانفرنس. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا. ان کی فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے. چیف جسٹس پاکستان سے استدعا کر رہے ہیں کہ اس پیٹیشن کو لگیں اور جواب لیں ان اغواکاروں سے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.